صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہ ایپیسوڈز یا یہ درس چل رہے ہیں کہ گناہوں سے دوری اختیار کیسے کیا جائے، گناہوں کو کیسے ترک کیا جائے. ہم نے اس سے پہلے کئی چیزیں بتائی کہ اگر انسان چاہے اور انسان کوشش کرے تو گناہوں سے دوری اختیار کر سکتا ہے. محال نہیں ہے کہ انسان ایک گناہ میں جو ملوث ہو گیا وہ گناہ کیسے چھوٹے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہت سے طریقے ہم نے بیان کیے کہ اگر انسان یہ دعا پڑھے یا یہ سورہ پڑھے یا اس کا ورد کرے تو انشاءاللہ تعالی خدا بند عالم اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے کیا کرے، دوری اختیار کرے. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان اگر چاہے اور انسان جس طریقے سے آمادہ ہوتا ہے گناہ کرنے کے اوپر، اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ ترک گناہ پر آمادہ ہو، کہ انسان ایک دم عہد کر لے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے خداوند عالم نے ہمیں ایک دم پاک اور صاف بھیجا تھا، جہاں پہ ہمارے گناہ کے تصورات نہیں پائے جاتے تھے، ویسے ہی ہمیں بننا ہے کہ ہم جب جائیں تو اسی طریقے سے زندگی لے کر جائیں. امام علی کی زندگی کو اگر دیکھیں تو مولا نے خیبر، خندق، احد، بدر سارے مارکے فتح کیے، لیکن کہیں پر اپنے کامیابی کا اعلان نہیں کیا. جب ضربت لگی تو کامیابی کا اعلان کرتے ہیں کہ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ امام بتانا چاہتے تھے کہ جس طریقے سے ہمیں زندگی ملی تھی، ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں ویسے ہی زندگی کو واپس کر رہے ہیں، یعنی صاف اور شفاف. اگر ہم واقعی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں اور ان کے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شمار کروانا چاہتے ہیں، تو ہمیں پہلے گناہوں سے دوری اختیار کرنا پڑے گا. اور انسان کر سکتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان نہیں کر سکتا. اس میں آپ اور ہمیں مل کر کوشش کرنا پڑے گی. جب ہم اور آپ مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں گناہ سے دوری اختیار خود بخود مل جائے گی. آج اسی کا ایک سلسلہ کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے. انسان چاہیے کہ انسان ہمیشہ باوضو رہے. اگر انسان، علماء فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو وہ بھی گناہ سے دور ہونے کا ایک سبب ہوتا ہے، کہ اس سے بھی گناہ سے انسان دور ہو جاتا ہے. کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ انسان باوضو ہے، وضو کر رکھا ہے اس نے خدا کی قربت کے لیے. جب انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ گناہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ دوری اختیار کر لیتا ہے. ہاں، لیکن انسان اتنا نہیں کہ شک میں پڑ جائے کہ ارے باپ رے وضو کیا نہیں کیا، وضو نہیں. انسان مثلا واش روم سے نکلا، منہ ہاتھ دھوتا ہے، پیر اس سے بہتر یہ کہ انسان وضو کر لے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وضو کر لے. مذمت کی گئی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو بنا وضو کے اپنے بستر پر جا کر سو جاتے ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر گناہ سے واقعاً دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں باوضو ہونا چاہیے، ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے. اگر ہم ہمیشہ باوضو رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی ایک سبب بنے گا کہ ہم گناہ سے کیا رہیں؟ دور رہیں. دوسری چیز آج یہ کہ ہم روزے رکھیں. جب انسان روزے رکھتا ہے تو لامحالہ انسان گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے زبان پر بعض ایسا ہے کہ انسان فکری، کبھی کبھی انسان گناہ کر دیتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کیا یا نہیں کیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا جھوٹ بولا یا نہیں بولا. اس نے غیبت کو غیبت سمجھتا ہی نہیں ہے. ہم اور آپ غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، زبان سے نکل. لیکن جب ہم ماہ مبارک میں روزہ رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کبھی کوئی بات ہمارے منہ سے غلط نکلتی ہے تو فوراً کہہ دیتا استغفر اللہ، بھائی ہم روزہ ہیں، ہم اس کے بارے میں نہیں بیان کریں گے، ہم نہیں بولیں گے، کیا فائدہ، ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا. یعنی یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان کیا ہو، گناہ سے دوری کا ایک سبب ہے. اب ایسا نہیں کہ یہ مئی جون کا مہینہ ہے، مولوی صاحب آپ تو ایسی چیز بتا دیے کہ روزہ رکھیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دم حتمی طور پر 110% آپ 30 دن روزہ نہیں، مہینے میں کم سے کم 1-2. پہلے تو ہمیں ہفتے وائز، یہ ہفتے میں کم سے کم 1 سے 2 دن روزہ جو روایتوں میں آیا ہے کہ انسان رکھے. تو کوشش کریں کہ اگر اس وقت ہم ہفتے میں نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 1 دن مہینے میں روزہ رکھیں.
اور جب انسان روزہ رہتا ہے اور جب اس سے کوئی جھوٹ نکل جاتا ہے تو کیسے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. یا مثلا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بول دیتا ہے کہ بھائی ہم روزے سے ہم بحث نہیں کرنا چاہتے، ہم فالتو کی باتیں نہیں کرنا چاہتے. یعنی انسان گناہوں سے خود بخود، روزہ ایسا ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کیا کریں، گناہوں سے دوری. اگر ہمیں واقعی ہمیں اپنے امام سے ملحق ہونا ہے، اگر ہمیں اپنے امام کے لشکر میں اپنے آپ کو ناصر اور مددگار میں شمار کروانا ہے امام کے، تو ہمیں اب اور آپ کو گناہوں سے کیا کرنا ہے، دوری اختیار کرنا ہے. جب ہم گناہ سے، آج ہم نماز کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے، آج ہم روزے کی طرف راغب کیوں نہیں، آج ہم نیک کام کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں خدا سے قریب کرنے میں مانع ہو جاتے ہیں، خدا سے قربت اختیار کرنے میں ہمارے لیے مانع ہو جاتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں. لہذا ہم روزہ رکھیں، مہینے میں ایک دن ہی روزہ رکھیں. اور جب آپ اگر واقعاً یہ ابھی مئی اور جون ہے، ابھی انشاءاللہ تعالی جب تھوڑا موسم اچھا ہو جائے گا، آپ ہفتے میں 1 سے 2 دن روزہ رکھیں. اس کے بعد آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ پھر آپ جو ہے مئی اور جون آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سا مئی اور کون سا جون. الحمدللہ آپ نے اس سے پہلے مئی جون میں روزے رکھے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نیا ہے مئی جون میں روزہ آیا ہی نہیں. مئی جون میں آپ نے روزے رکھے ہیں، اور وہ 1 2 دن نہیں، پورے پورے مہینے رکھے ہیں روزے. لہذا جب انسان ایک دم کوشش کر لیتا ہے اور انسان چاہ لیتا ہے کہ مجھے گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، تو پھر انسان یقیناً گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے. اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے. جب ہم نفس کے اوپر اپنے غلبہ حاصل کر لیں گے، گناہوں سے خود بخود ہم دوری اختیار کرتے چلے جائیں گے. اور یہ جو ہم اپنے نفس کے اوپر کر رہے ہیں، جو ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، روزے رکھ کر، وضو کر کے، یہ ساری چیزیں، اس کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بینیفٹ نہیں، یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کا اجر نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے. نہیں، اللہ بھی اس کا اجر دیتا ہے. کیونکہ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. پیغمبر آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا. اللہ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اگر ہم نے نفس کے اوپر اپنے زیادتی کیا، اگر ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، تو خداوند عالم کرے میں بخشنے والا ہوں، میں توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہوں، میں گناہوں گاروں کے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، میں بخش دوں گا. تم آؤ تو میری بارگاہ میں، تم کوشش تو کرو، تم سوچو تو صحیح. لیکن ہمارے کیا ہے، ہم نہ سوچتے ہیں، نہ ہم فکر کرتے ہیں، نہ واقعی اگر ہم ارادہ محکم کر لیں کہ نہیں ہمیں گناہ کی طرف راغب نہیں ہونا، تو یقیناً ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. دوسری آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور آپ اس خدائے حق و قیوم پر اعتماد کریں جسے موت آنے والی نہیں ہے، اور اسی کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی اطلاع کے لیے خود ہی کافی ہے. آج ہمارا کیا ہے، کوئی بحث ہوتی ہے، کسی سے بات ہو جاتی ہے، انسان فوراً کہہ دیتا ہے میں جانتا ہوں کہ شریف ہو تم، میں جانتا ہوں تم کیسے ہو، میں تو تمہارے نس نس سے واقف ہوں. خداوند عالم کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کے رازوں کو جانتا ہوں، میں اپنے بندوں کے ایک ایک گناہ سے واقف ہوں. لہذا تمہیں حق نہیں ہے، تم جنت اور جہنم تقسیم نہیں کرو گے. لہذا کل جو یہ ہمارے اوپر انگلی اٹھے، کوئی انسان یہ کہے کہ میں جانتا ہوں تمہارے گناہ، تو کم سے کم ہم اگر گناہوں سے دوری اختیار کر لیں گے تو اس تہمت سے، اس بدظنی سے بچے رہیں گے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ ساری چیزوں سے ہم بچیں اور دوری اختیار کریں، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں جیسے خداوند عالم دیکھنا چاہتا ہے. ہم اپنے امام کی بارگاہ میں اپنے امام کے ساتھ اس طریقے سے جائیں سامنے کی جیسے ہمارا امام دیکھنا چاہتا ہے. ایک اور آیت ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یہ سورہ رحمان آیت نمبر 41 یعنی 41، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام. مجرم افراد تو اپنی نشانی ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے. یعنی انسان، میں نے پہلے ہی ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ انسان اپنے ایک ایک جرم کے ذریعے سے انسان کے چہرے پہچان لیے جائیں گے. ایک ایک گناہ کا ایک ایک چہرہ ہے.
دو زبان والے کا چہرہ ہے، دو زبان، دو چہرے ہوں گے، مثلا سامنے کچھ کہہ رہا ہے، پیٹ پیچھے کچھ، اللہ اس کے چہرے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ فلاں صاحب ہے، اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ ابھی تو الحمدللہ غنیمت ہے، خدا کا شکر منائیے، ابھی تو غنیمت ہے کہ رسول کی امت میں ہیں ہم، ورنہ پہلے زمانے میں یعنی دیگر انبیاء کے زمانے میں پیشانیوں پر لکھ دیے جاتے تھے، پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے یہ انسان فلاں گناہ کا فلاں گناہ کیا اس نے، یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے، یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہے، اس کے پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا۔ شکر مناؤ کہ ہمارے پاس توبہ کی اریزر ہے، ہم اس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں جائیں اور شکر کریں کہ خدایا تو نے مجھے ضلالت اور رسوائی اور ذلت سے بچا لیا ہے، ورنہ اگر ہمارے پیشانیوں پر ہمارے گناہ لکھ دیے جاتے پھر ہمارا احترام کون کرتا، پھر ہمیں کون ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا، جس امید سے کرتے ہیں، جس امید سے رہتے ہیں۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، خاص طور سے موقع غنیمت ہے، کل موت ہمارے چہرے قریب آ جائے اور ہمیں توبہ اور استغفار کی مہلت بھی نہ دے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے دوری اختیار کریں۔ جب ہم لحد میں امام علی علیہ السلام سے ملاقات کے متمنی ہیں کہ جب موت آئے گی اور امام سے ملاقات کرے تو کیا اس طریقے سے کہ امام ہمارے سے ملاقات کرے تو ہمارے سامنے دیکھے کہ یہ گنہگار ہے، یا یہ کہ ہاں واقعی یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔